إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محترم عزت مند سننے والوں، آپ کے سامنے سورۃ توبہ سے ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. اپنی جناب سے اپنی رحمت کے ساتھ بس یہی نہیں کہ اس پورے جہان کو، اس پورے عالم کو اپنی وحدانیت کی نشانی پر ایک دلیل بنایا کہ لوگ اگر سمجھنا چاہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہیں کہ اس کا مالک کون ہے جس نے اس نظام کو بنایا، تو وہ اس دنیا کے نظام کو دیکھ کر الہ واحد کی پہچان کر لے، اور کر سکتا ہے. دیکھیے، یہ عربی زبان میں جو اللہ نے کلام نازل کیا ہے، عربی زبان کی، اس کی جوڑ کی، اس وزن کی ہماری وہ زبان نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں اردو زبان، جو ہم بولتے ہیں پنجابی زبان. عربی زبان کے کیا کہنے ہیں. دیکھیے، عربی زبان کے اندر جھنڈے کو کہتے ہیں علم. جھنڈے کو کہا جاتا ہے علم. ہماری زبان میں جھنڈا، کیا مطلب جھنڈے کا؟ جھنڈا. لیکن عربی زبان میں اس کو علم کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں، اس کے اندر کوئی فصاحت ہے، کوئی بلاغت ہے، یہ کوئی چیز بیان کرنا چاہتی ہے. عربی زبان کے اندر چیزوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں اس کی کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ مناسبت ضرور ہے کہ اس کا نام جھنڈے کو علم کیوں کہا. ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے علم. علم نکلا ہے نشانی سے، نشانی کو کہتے ہیں علم، نشانی کو کہتے ہیں علم. ایک عالم ہوتا ہے، وہ نکلا ہے علم میں سے. علم میں سے، جس کو علم ہے، جس کے پاس علم ہے، اسے کہتے ہیں عالم. اور جو کوئی چیز نشانی پر مبنی ہو اسے کہتے ہیں عالم. عالم اور عالم، زبر اور زیر کا فرق ہے. دیکھیے عربی زبان کتنی فصاحت والی، کتنی بلاغت والی زبان ہے. عالم، اس کا کیا مطلب؟ ایک پورا جہان. الحمدللہ رب العالمین،
اللہ جو رب ہے، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، عالمین. دیکھیے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس جہان کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ اس جہان کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں نشانی موجود ہے، اس کے اندر نشانی موجود ہے. یہ پورا جہان، اس کی ایک ایک چیز اللہ کی وحدانیت پر بطور دلیل ہے، ایک نشانی ہے، اس لیے اس پورے جہان کو عالم کہتے ہیں. اور صرف یہی احسان نہیں کیا اللہ نے کہ اس پورے جہان کو عالم بنایا، بلکہ یہ بھی احسان کیا کہ اپنی رحمت سے اللہ رب العزت نے انبیاء بھیج دیے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، انبیاء بھیج دیے. اور انبیاء ان کے ساتھ کتابیں نازل کر دیں. اور پھر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ قرآن جو نازل کیا، اسے نازل کرنے کے بعد حفاظت کا ذمہ لے لیا. دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے قرآن. معجزہ دیکھیں، معجزہ وہ ہوتا ہے جس کے کام سے دوسرے بندے جو ہیں وہ عاجز ہو جائیں، اس طرح کا کام نہ کر سکیں، وہ معجزہ ہے. وہ بندے کو عاجز کر دیتا ہے، تب وہ معجزہ کہلاتا ہے. جب اللہ نے یہ کلام نازل کیا اور جن لوگوں میں نازل کیا ان کو اپنی زبان پہ بڑا عبور تھا کہ ہم بڑے زبان والے لوگ ہیں، ہم بڑے فصاحت والے لوگ ہیں، بلاغت والے لوگ ہیں، کلام ہے تو ہمارے پاس ہے. وہ اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم کہتے ہیں. عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، گونگا ہونا. یعنی کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے مقابلے میں سارے گونگے پڑ جاتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں تو لہٰذا ان کی زبانیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کو عجم کہتے ہیں. ان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کلام نازل کیا، اور کلام نازل کر کے پھر آپ یہ دیکھیں چیلنج کیسا دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام گھڑا ہوا ہے، اس نے خود گھڑ لیا ہے معاذ اللہ. تم یہ کہتے ہو کہ اس کو کوئی پڑھا کے جاتا ہے معاذ اللہ. تم یہ کہتے ہو کہ اس نے خود بنا لیا ہے، یا اس نے کہیں سے سیکھ لیا ہے، یا کسی نے اس کو بتایا ہے، کوئی اس کے پاس آتا ہے، کوئی اس کا استاد ہے دنیا میں. اللہ کہتا ہے اگر تمہیں اپنی زبان پر عبور ہے، زبان پہ ناز کرتے ہو، تو اس کے ساتھ کی ایک صورت بنا لاؤ. اب ہوا نا قرآن معجزہ. اللہ کہتا ہے اگر اپنی زبان کے اوپر تمہیں ناز ہے تو اس کے ساتھ کی ایک صورت بنا لاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکو گے، قیامت کی صبح تک تم ایسا نہیں کر سکو گے. یہی تو معجزہ ہے قرآن کا. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے ہم پر. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنی محبت پائی جاتی ہے، پیار پایا جاتا ہے، اس کے الگ الگ سبب ہوتے ہیں. کہ بندہ کسی سے پیار کرتا ہے، اس کا ایک کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کسی وجہ سے وہ بندہ اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے. 4 اسباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو محبت دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، ان 4 کو تقسیم کر لیتے ہیں. 4 چیزوں میں، وہ 4 اسباب میں تقسیم کر لیں. محبت کا پہلا سبب ہے حسن و جمال. کسی حسین بندے کو آپ دیکھیں اور آپ اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں، یہ محبت کا پہلا سبب ہے. حسن و جمال، خوبصورت ہونا. بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس بندے سے پیار کرنے لگ جائے. دیکھیے فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کے بچوں کو کوئی نہیں چھوڑ رہا، سب جو پیدا ہوتا ہے ذبح کیا جاتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بنی اسرائیل میں سے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں آیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اسی طرح ہی
لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر یہ القاء کر دیا کہ بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دو، پھر واپس لوٹانا ہمارا کام ہے۔ یہ اللہ نے ان سے عہد کر لیا، وعدہ ان کے ساتھ کر لیا۔ جب انہوں نے بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا، وہ دریا اس میں سے اٹھایا کس نے؟ فرعون نے، اس کی بیوی نے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے وہاں پر ایک جملہ استعمال کیا ہے، فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر محبت کی پرتو ڈال دی، تو کوئی شخص دیکھے اس کو قتل کا ارادہ نہ کرے، اس کو خوبصورت لگے یہ بچہ کتنا خوبصورت۔ محبت کا پہلا سبب، میں اس کے اوپر دلائل دوں، اس کا وقت نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ محبت کا پہلا سبب حسن و جمال ہے۔ کسی حسین بندے کو، خوبصورت بندے کو، نفیس بندے کو آپ دیکھیں، آپ اس پر مجبور ہو جائیں گے اس کے ساتھ محبت کرنے پر۔ اور محبت کا دوسرا سبب ہے کمال۔ اچھی شکل و صورت بھی نہ ہو کسی کی، کوئی ضروری نہیں، لیکن اس کا کمال ہو، کوئی ہنر ہو اس کے پاس۔ جیسے کھلاڑیوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، اس کے پاس کمال ہے، اچھی شکل و صورت نہیں بھی ہے لیکن لوگ اس کے فین ہیں، ہزاروں لوگ اس کے فین ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اس کو چاہنے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہ جیسے کہیں، اگر یہاں پہ کوئی کھلاڑی آ جائے، سیاست کے اندر کوئی کھلاڑی آ جائے، کتنے فین ہو جاتے ہیں اس کے، اس کو ماننے والے لوگ موجود ہیں، اس کے فین ہیں۔ یہ محبت کیوں ہو گئی اس سے؟ کمال کی وجہ سے۔ محبت کا جو تیسرا سبب ہے وہ ہے قرابت، قرب ہونا، کسی کا قریبی ہونا، کہ آپ کا کوئی قریبی ہے، قریب رہنے کی وجہ سے آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ یار یہ میرا شخص، یہ بندہ، یہ میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے، یہ میرا دوست، یہ میرا جگری یار ہے، میں جہاں جاتا ہوں میرے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ قربت کی وجہ سے، کوئی آپ کے چچا کا بیٹا ہے، آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، یہ میرا قریبی ہے، خون کا رشتہ ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ پھر محبت کا جو چوتھا سبب ہے وہ احسان ہے۔ بندے کی اچھی شکل و صورت نہ بھی ہو، اس کے اندر کوئی کمال بھی نہ پایا جاتا ہو، پھر اس سے قرابت کا کوئی رشتہ بھی نہ ہو، لیکن وہ ایسے وقت میں آپ کے کام آیا ہو، وہ آپ کا محسن بن جائے، تو آپ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یار یہ شخص فلاں وقت میرے کام آیا تھا، بے شک نہ بھی جانتے ہوں آپ اس کو، لیکن اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری دنیا کی محبت ہے جو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کر دی۔ وجوہات ہیں الگ الگ۔ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر یہ چاروں باتیں اللہ رب العزت نے کوٹ کوٹ کے رکھ دی۔ حسین و جمیل بھی بہت ہے، خوبصورت انسان، حسین و جمیل بھی بہت ہیں، پھر کمال بھی بہت ہے۔ کسی میں ایک وجہ پائی جائے نا، اس سے بندہ محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جس میں یہ سارے وصف پائے جائیں کہ بندہ خوبصورت بھی ہے، اس میں کمال بھی بہت زیادہ ہے، پھر قرابت کتنی ہے امت کے ساتھ، کس کس جگہ پہ یاد رکھا ہے، دیکھ لو، ہر جگہ پر کوئی ایسا مقام نہیں چھوڑا، کوئی ایسا مقام نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ جب معراج کا سفر کیا وہاں پر بھی یاد رکھا، امت کو یاد رکھا۔ پھر محسن انسانیت بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محسن انسانیت، احسان ہی احسان ہے، تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، مجبور ہو جاتا ہے اس بات پر کہ اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور یہ ایمان کا معیار ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اطاعت کرتا ہے، محبت نہیں کرتا، صرف اطاعت ہی اطاعت، زندگی میں اطاعت ہی اطاعت، لیکن محبت نہیں کرتا۔ کیا یہ اس کی اطاعت اس کے کام آئے گی؟ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، یہ اس کی اطاعت اس کے کام نہیں آئے گی۔ ایک وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا، صرف محبت ہی محبت کرتا ہے، محبت ہی محبت کرتا ہے، لیکن اطاعت بالکل نہیں کرتا۔ کیا اس کی یہ محبت اس کے کام آئے گی؟
نہیں آئے گا۔ کیا کام آئے گا اس کے؟ اور محبت کو پرکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے، فَيُحْبِبْكُمُ اللہ کے پیرائے پر آ جاؤ کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ پھر درمیان میں ایک لفظ اللہ نے ایڈ کیا ہے، فَاتَّبِعُونِ، اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ محبت کام آئے گی۔ بغیر اطاعت کے محبت کرو گے وہ کام نہیں آئے گا۔ صرف محبت کرو گے یا صرف اطاعت کرو گے کوئی کام نہیں آئے گا۔ محبت کے ساتھ اطاعت کام آئے گی، اطاعت کے ساتھ محبت کام آئے گی۔ یہ لازم اور ملزوم چیز ہے۔ کوئی شخص رسول اللہ کی اطاعت ہی اطاعت کرتا رہے لیکن محبت نام کی چیز اس کے اندر نہ ہو، کبھی کام نہیں آئے گی اس کی یہ اطاعت کرنا رسول اللہ کی، کبھی کام نہیں آئے گا۔ دیکھیے احادیث کے اندر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں بھی محفوظ ہیں، ادائیں بھی محفوظ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، اس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتے چلتے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، صرف اپنی جان کے علاوہ، یعنی کہ اپنی جان کے بعد مجھے سب سے زیادہ اپنی جان عزیز ہے، اس کے بعد میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر اس طرح تو ایمان ہی کامل نہیں ہوتا، اس طرح تو ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ پھر اللہ کے نبی کیا حکم ہے؟ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو، یہ ایمان کا معیار ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور صرف اکیلا محبت ہی کرتے رہو، محبت کا دعویٰ کرتے رہو کہ ہم رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ہم محب رسول ہیں، اور اطاعت نام کی چیز زندگی میں نہ ہو، کام نہیں آئے گا، کام نہیں آئے گا، بالکل کام نہیں آئے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے وہ اپنے عروج پر چلا جاتا ہے، جوبن پر چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنے جوبن پر چلا جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس کے دو پیرائے ہیں، دو عنوان ہوتے ہیں۔ عام طور پر ربیع الاول کے مہینے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کے دو عنوان ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے میلاد النبی کے حساب سے، میلاد النبی کے حساب سے عنوان ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دودھ پینے کا، دودھ پلانے کا تذکرہ ہوتا ہے، حلیمہ جو آپ کی دائیاں ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر آپ کی رنگت، آپ کی رعنائی کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر آپ کی زلفوں کی سیاہی اس کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر آپ کے ہونٹ کیسے تھے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور آپ کا بات کرنا کس طرح کا تھا اس کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا کیسا تھا۔ اور جو ربیع الاول کے عنوان سے جو دوسرا عنوان ہے وہ ہے سیرت النبی کا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کیسے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کیسے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے کس طرح تھے، آداب کس طرح سکھائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے ساتھ بات کرتے تو وہ کس طرح کرتے، اگر کسی پہ کوئی اعتراض اٹھاتے تو کس طرح اٹھاتے، اگر کسی سے ملتے تو کس طرح ملتے، رسول اللہ کی غمی کیسے تھی، رسول اللہ کی خوشی کیسے تھی۔ یہ سیرت کے عنوان سے، یہ عنوان دوسرا۔ میلاد النبی کے حساب سے دو عنوان، ربیع الاول کے عنوان سے ایک میلاد النبی اور دوسرا سیرت النبی، جس کو آپ مشن رسالت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ رسول اللہ کا مشن کیا تھا، وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے، آمد کا مقصد کیا تھا۔ یہ عنوان ہے، دو عنوان سے گفتگو ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنے جوبن پر چلا جاتا ہے۔ ہماری محفل کے اندر جو عنوان ہے، ایک تو ہوتا ہے میلاد النبی کا، کہ رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں،
پیدا ہوئے ہیں اس حساب سے، ایک ہوتا ہے سیرت کے حساب سے، ہم آپ کو سیرت بتائیں، سیرت بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، رسول اللہ کی جنگ صلح، رسول اللہ کے سارے معاملات، آداب، معاشرت، رسول اللہ کا لین دین، یہ ساری سیرت کی باتیں دو طرح ہوتے ہیں۔ لیکن سیرت کا جو پہلو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف ایک لمحے میں، صرف ایک لمحے کے اندر محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ بن گئے۔ جب کوہ صفا پر رسول اللہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کی نظر میں یہ محمد بن عبداللہ ہیں جو بلا رہے ہیں، اپنے ہاتھ کے اشارے سے بلا رہے ہیں، اے فلاں قبیلے والوں، اے فلاں قبیلے والوں، اے فلاں قبیلے والوں، آؤ میری بات سنو۔ یہ ابھی ان لوگوں کے سامنے محمد بن عبداللہ ہیں، لیکن جب یہ اعلان کر دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اس کلمے پر آ جاؤ، فلاح پا جاؤ گے، کہہ دو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی تمہیں اولاد دینے والا نہیں، کوئی تمہیں شفا دینے والا نہیں، کوئی تمہارا داتا نہیں، کوئی تمہارا دستگیر نہیں، کوئی تمہارا الہ نہیں۔ الہی صفات آپ سمجھ لیں، ساری سمجھ لیں، کوئی تمہارا الہ نہیں۔ یہ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے یہ لمحہ۔ لیکن یہ جو آپ نے لوگوں کو بلایا، پھر بلانے کے بعد جو آپ کو سننے کو ملا، جو آپ کو سننے کو ملا، لوگوں نے گستاخی کی، کئیوں نے پتھر اٹھا لیے، کئی گالی دینے لگ گئے، تبا لک سائر الیوم، اس وجہ سے تو نے ہمیں جمع کیا تھا، تیرا سارا دن برباد ہو جائے، معاذ اللہ۔ یہ جو کچھ سننے کو ملا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد منوانا چاہ رہے تھے؟ ان سے یہ چاہتے تھے، ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مانو کہ میں مکہ میں پیدا ہوا ہوں، مانو کہ میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، مانو کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، مانو کہ میں نے حلیمہ کا دودھ پیا ہے، اس وجہ سے نہیں، وہ مشن کچھ اور تھا۔ جس کلمے کے اوپر انہوں نے پتھر اٹھائے، جس کلمے کے اوپر انہوں نے جو اپنے دوست تھے وہ دشمن بن گئے، ساتھ دینے والے آپ کو صادق اور امین کہنے والے آپ کو انت الکذاب کہنے لگے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس وجہ سے کہ آپ میلاد منوانا چاہتے تھے۔ یہ تو ابو جہل بھی مانتا ہے کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کے باپ کا نام یہ، آپ کے دادا کا نام یہ، آپ نے حلیمہ کا دودھ پیا، یہ تو وہ جانتے ہیں، وہ مانتے ہیں، لیکن یہ منوانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ مقصد نہیں تھا، یہ مشن نہیں تھا، آمد کا مقصد یہ نہیں تھا، آمد کا مقصد تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس بات پر آ جاؤ، فلاح پا جاؤ گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے الگ سے جو ہے ان کی وہ لی گئی ہے، نبیوں کی الگ سے جو ہے آپ کا سمجھے کہ ان سے الگ وعدہ دیا گیا۔ دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے کہ پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، یہ اتنا مشہور ہو گیا ہے، پیدا ہوئے ہیں، اس بات سے یہ بھی تو سمجھ آتا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور جس ذات کی طرف انہوں نے دعوت دی، جس ذات کی طرف انہوں نے بلایا، جس ذات کی طرف بلانے کے لیے یہ سب کچھ سنا، یہ ساری جنگیں ہوئی، جس کے لیے صحابہ نے تلواریں نکالی، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے کہ میں تو پیدا ہوا ہوں، لیکن میں جس طرف تمہیں بلا رہا ہوں وہ لم یلد ولم یولد، وہ پیدا نہیں ہوا۔ دیکھیے پہلے دن کوہ صفا پر، پہلے دن اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کوئی معجزہ پیش نہیں کیا،
کوئی معجزہ پیش نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، معجزہ پیش کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد کوڑی والے مرض کو ٹھیک کر رہے ہیں، مردہ کو زندہ کر رہے ہیں، معجزہ پیش کیا۔ لیکن رسول آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کل آپ یہ کہیں کہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ نے معجزہ پیش ہی نہیں کیا۔ نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ کوہ صفا پر پہلے دن جب رسول اللہ نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ کہو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، فلاح پا جاؤ گے، اس بات پر کوئی معجزہ پیش نہیں کیا۔ اس بات پر کیا پیش کیا؟ اپنی گزری ہوئی زندگی کو پیش کیا۔ 40 سال تمہارے اندر میں نے گزارے، میرا بچپن تمہارے سامنے، میرا لڑکپن تمہارے سامنے، میں تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ رہا ہوں، بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ کیا میری سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ نہیں، معجزہ پیش نہیں کیا، اپنی گزری ہوئی زندگی کو پیش کیا، اپنی گزری ہوئی زندگی کو پیش کیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، آپ وہ تذکرہ پڑھ کے دیکھ لیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، جو آخری ایام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو آخری دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ ان للسکرات الموت، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی جولیاں بھرنے والا نہیں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، ان للسکرات الموت، مجھ پر موت کی سختیاں آ رہی ہیں، مجھ پر موت کی سختیاں آ رہی ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا، اللہ کے سوا کوئی جھولیاں بھرنے والا ہوتا، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا ہوتا تو میرے متعلق لوگ گمان کرتے، لیکن میں یہ بتا کے جا رہا ہوں ان للسکرات الموت، مجھ پر موت کی سختیاں ہیں، موت کی سختیوں میں ربی گھر گیا۔ جس کے اوپر موت آ جائے وہ داتا نہیں ہوتا، جس کے اوپر موت آ جائے، موت کا امر، اس سے کون نکل سکتا ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو کے دائرے میں نبی نہیں ہے، نبی ہیں، نبی ہیں کلو کے دائرے میں، کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ نبی نہیں ہے، نبی کلو کے دائرے کے اندر ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے، جہاں کہیں بھی استثنائی معاملہ پیش کیا ہے تو وہاں اسی بات کو فوراً اجاگر کر دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر جب عذاب نازل کرتا ہے اور عذاب کے اثرات جو ہیں وہ نمودار ہو جاتے ہیں، قوم عذاب کے اثرات دیکھ لیتی ہے اور پھر توبہ کرتی ہے، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ عذاب کے اثرات دیکھ کر کوئی قوم اگر توبہ کرنے لگ جائے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، سوائے قوم یونس کے۔ دیکھیے استثناء تھا، اللہ نے ساتھ بیان کر دیا۔ اگر ادھر استثناء ہوتا، کلو نفس ذائقۃ الموت میں انبیاء کو استثناء ہوتا، اولیاء کو استثناء ہوتا، اللہ کہتا الا انبیاء و اولیاء، الا انبیاء و اولیاء، استثناء نہیں ہے، سب کے لیے یہی مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، اگر اس کو مضبوطی سے تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 1,00,000 سے زائد صحابہ کا مجمع، 1,00,000 سے زائد صحابہ کا مجمع، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، فرمایا کہ وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، بتاؤ اگر روز قیامت تم سے میرے متعلق پوچھا جائے تو کیا جواب دو گے، کیا کہو گے؟ اللہ اگر تم سے میرے بارے میں پوچھے گا، جب بھی تمہارے سامنے میرے متعلق سوال کیا جائے گا، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے کہا قالوا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت،
اے اللہ کے نبی ہم یہ گواہی دیتے ہیں، اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام صرف پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا، صرف پہنچا نہیں دیا، اس کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے خیر خواہی کی بات کی، ورنہ سخت لوگوں کی خیر خواہی کی بات کی۔ جب لوگوں سے یہ گواہی طلب کر لی اور وہ لوگ ہمارے جیسے نہیں تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے لوگ، صحابی، ان سے جب یہ گواہی طلب کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کا اشارہ آسمان کی طرف، انگلی کو زمین کی طرف، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، انگلی کو زمین کی طرف کیا اور 3 مرتبہ کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ آسمان سے اسی میدان میں وہی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صرف صحابہ نے نہیں کہا، اللہ نے بھی گواہی دی کہ آج دین مکمل ہو گیا، اللہ نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین پسند کیا۔ کون سا دین؟ دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو گواہ ہو جاؤ، اور جو میری بات ہے، جو حاضر ہیں یہاں پر، جو حاضر ہیں وہ میری بات کو غائبین تک پہنچا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ غائبین میں سے جو یہاں پر حاضر نہ ہو وہ بات کو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو، بات کو زیادہ سنبھالنے والا ہو، زیادہ یاد رکھنے والا ہو، اور فرمایا میرے بات کافر نہ ہو جانا، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں، میرے بات کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ یہ حجت الوداع کا خطبہ وفات سے کتنی دیر پہلے دیا؟ 3 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے حجت الوداع کا خطبہ دیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا آخری ہفتہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کیا معاملات تھے آخری ہفتے میں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نصیحتیں کی۔ دیکھیے، جو بھی جس کو بھی ہم محبت کرتے ہیں، جس سے پیار رکھتے ہیں، اس کی وصیت کو سنبھال لیتے ہیں، ضائع نہیں جانے دیتے، کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ ضائع نہیں جانے دیتے۔ کیوں؟ محبت کرتے ہیں۔ کوئی بندہ اپنے والد کی نصیحت کو ضائع نہیں کرتا، اس نے کوئی نصیحت لکھی ہو، وصیت لکھی ہو، اس کو پڑھتا ہو، ضائع نہیں کرتا۔ اس کا سارا مال بھی لگ جائے تو وہ لگا دیتا ہے، میرے والد کی نصیحت ہے۔ لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نصیحتیں کی ہیں، اس کو ہم نے محبت کا معیار سمجھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے، اس کا دم بھرتے ہوئے ان نصیحتوں کو سنبھال لینا ہے، ضائع نہیں کرنا اس کو، ان کو سنبھال لینا ہے۔ وفات سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگوایا، اور یہ آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر بیٹھنا نصیب نہیں ہو، یہ آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نڈھال ہے، طبیعت کے اندر بوجھل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت سے کمزور ہو جا رہے ہیں، طبیعت خراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی، نبی اپنے صحابہ کو دیکھ رہے، صحابہ اپنے نبی کو دیکھ رہے۔ اس حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادا ان کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا اٹھاتے، اپنی چادر اٹھاتے، اپنے منہ پہ ڈھانک لیتے، پھر جب گھبراہٹ محسوس ہوتی پھر اتار دیتے، پھر بار بار اسی طرح ہی کرتے رہتے۔ طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال کے اندر، دیکھیے طبیعت خراب تھی، پھر بھی رسول اللہ نے ممبر منگوایا، رکھوایا، کلام کیا لوگوں سے۔ وہ آخری مرتبہ ممبر پر بیٹھے، اس کے بعد ممبر پہ نہیں بیٹھے۔ تو ایسی کیا بات تھی، کیا بتانا چاہتے تھے؟ دین تو مکمل ہو چکا تھا پھر بھی، لیکن خیر خواہی کا جذبہ ہے، قرابت ہے امت کے ساتھ۔ اس تعلق کو دیکھیں، اس سے تو محبت ہو جاتی ہے اپنے نبی سے۔ کوئی شخص ویسے ہی ہمارا خیر خواہ بن جائے، مشورہ دے، یہ کرو کام، یہ اچھا ہے، وہ ہمارا محسن بن جاتا ہے، یار یہ اچھا مشورہ دینے۔ ایسی حالت کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہیں،
بیماری کے عالم میں رسول اللہ نے جو ممبر منگوایا، سر پہ جو پٹی بندھی ہے، سر میں درد ہے، جب باہر سے آئے احد کے قبرستان سے شہداء کے لیے دعائے مغفرت کے بعد گھر پہ آئے، گھر پہ آ کے کہنے لگے واہ راسا، عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں اے عائشہ میرے سر میں درد ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واہ راسا، اے اللہ کے نبی میرے سر میں بھی شدید درد ہے، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا نہیں عائشہ، بل واہ راسا، میرے سر میں شدید درد ہے، یہ وہ درد ہے یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا ہوئی، اس میں شفا نہیں ملی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جنتوں کی طرف سے لے گئے، اللہ کی جنتوں کی طرف سے۔ لیکن جب شدید بیمار تھے، بیماری کے عالم میں جو آخری مرتبہ ممبر منگوایا، ممبر پہ بیٹھ کے کہا کیا بات کی، ہم اس کو آج سنبھال لیں گے، ضائع نہیں کریں گے، رسول اللہ کی وصیت کو ہم سنبھال لیں گے، ضائع نہیں کریں گے۔ کیا کہا رسول اللہ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ آج لعنت کے الفاظ کیوں؟ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو کوئی آپ کو گالی دے آپ اس کو دعا دیتے، لیکن آج لعنت کے الفاظ کیوں؟ لعنت کے الفاظ کیوں؟ اور وہ بھی اتنی شدید بیماری کے اندر ممبر پر بیٹھ کے آپ فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الجہود، یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، والنصارى، نصرانیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، مسجد بنا لیا تھا۔ میں تمہیں اس فعل سے منع کرتا ہوں اس فعل سے، ایسے کام نہ کرنا۔ انبیاء کی قبر کو مسجد بنانا کیا مطلب؟ جو کام مسجدوں والے تھے وہ کیے گئے قبروں کے اوپر۔ دیکھیے بیت اللہ کا غلاف تبدیل کرنا تھا، چادریں چڑھائی قبروں کے اوپر، جو کام مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا تھا وہ کام کیا قبر پہ جا کے۔ چومنا تھا حجر اسود کو، چوما گیا بابا کی قبر کی پہتیوں کو، یہ کام۔ پھر طواف کرنا تھا بیت اللہ کا، طواف کیا گیا قبر کا۔ پھر تلبیہ پڑھنا تھا اللہ کے گھر میں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھنا تھا، کیا کہا؟ حق بہو بے شک بہو، حق بہو بے شک بہو، طواف کرتے رہے یہ پڑھ۔ جو کام مسجد میں کرنے تھے وہ کیے قبروں پہ جا کے۔ سجدہ اللہ کے گھر میں کرنا تھا، سجدہ کیا قبروں پہ جا کے۔ رکوع اللہ کے سامنے کرنا تھا، رکوع کیا قبروں پہ جا کے۔ فرمایا کہ لعنت اللہ علی الجہود، اس بیماری کے عالم میں سر پہ پٹی بندھی ہوئی، رسول اللہ کے سر میں شدید درد ہے، آخری بار منبر پر بیٹھے ہیں، فرمایا لعنت اللہ علی الجہود، یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، والنصارى، اور نصرانیوں پر اللہ کی لعنت ہو، اس وجہ سے کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اسی منبر پر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ قبر بھی بت ہوتی ہے؟ بت تو وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں ہوں، ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے بت تو وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں ہوں، بت تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ ہوں، بت تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی وجود بنا ہوا ہو، اس کو پوجا جا رہا ہو۔ کیا قبر بھی بت ہوتی ہے؟ فرمایا یعبد، اگر قبر کی بھی پوجا شروع ہو جائے تو قبر بھی بت بن جاتی ہے۔ فرمایا اللہم لا تجل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کو پوجا جائے، اس کو پوجا جائے۔ فرمایا کہ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کا شدید غضب نازل ہوتا ہے ان قوم کے اوپر، اس قوم کے اوپر جو اللہ کے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیتی ہے۔ یہ رسول اللہ نے منبر پر بیٹھ کے، آخری بار منبر پر بیٹھ کے کہا، یہ وصیت ہمیں سنبھال لینی چاہیے، یہ محبت کا تقاضا ہے، اس وصیت کو، اس نصیحت کو سنبھال لینا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کو سنانا چاہیے کہ دیکھو جن لوگوں نے قبروں کو پوجا،
جن لوگوں نے قبروں کو پوجا، قبروں کو پکا کیا، قبروں کے اوپر عمارت بنائی، قبروں کے مجاور بن گئے، قبروں کے اوپر طواف کرنے لگ گئے، قبروں کے سامنے سجدے، قبروں کے اوپر رکوع، قبر والوں کے ساتھ لیے نظر و نیاز، قبروں کے اوپر دیے جلائے، ان کو سنانا چاہیے کہ دیکھو تمہارا نبی اس بات کی گواہی دے گیا کہ جن لوگوں نے قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ انی انہاکم عن ذالک، میں اس فعل سے منع کرتا ہوں، یہ فعل نہ کرنا، یہ فعل نہ کرنا، سنبھال لو نبی کی وصیت کو، یہ فعل نہ کرنا۔ صحابہ اکرام روایت کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اور اس کے متعلق ام حبیبہ اور ام سلمہ کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک گرجا دیکھا جو حبشہ کے اندر تھا۔ اس گرجے کے اندر تصویریں ہی تصویریں لگی ہوئی تھیں، اس گرجے کے اندر تصویریں ہی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ اس کا ذکر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ أُولَٰئِكَ إِذْ كَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ فَمَاتَ، دیکھیں رجل صالح، نیک بندہ، اذا اِنَّ أُولَٰئِكَ، بے شک یہ وہ لوگ تھے، اذا کانا، جب بھی ان کے اندر، فیہم رجل صالح، کوئی نیک بندہ ہوتا، فماتا، جب وہ مر جاتا، کوئی نیک بندہ جب ان کے اندر ہوتا اور وہ مر جاتا، فرمایا بنو علی قبرہ مسجدا، اور اس کی قبر کو وہ مسجد بنا لیا کرتے تھے، وصوروہ، اس کی شکلیں بنایا کرتے تھے، فیہا تلک الصور، تصویریں۔ پھر یہاں پہ خاموش ہو گئے رسول اللہ؟ نہیں، صرف اتنا بتا کر خاموش ہو گئے؟ نہیں، فرمایا اولئک شرار خلق عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک یہ بدترین مخلوق ہوگی جس نے اپنے انبیاء کی قبروں کو، صالحین کی قبروں کو، شہیدوں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ مسجد بنا لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، جس سے باز رکھنے کے لیے کہ دیکھو یہ کام نہ کرنا، یہ کرنا اور یہ کام نہ کرنا۔ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ کس کا معیار ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، متقی لوگوں، تقوی والے لوگوں کا، کہ رسول جو دیتے ہیں اسے لے لیتے ہیں، جتنا دیتے ہیں اتنا لے لیتے ہیں، جتنا دیتے ہیں اتنا لے لیتے ہیں، بڑھاتے نہیں، جتنا دیتے ہیں اتنا لے لیتے ہیں۔ باز رکھنے کو کہتے ہیں تو اس سے باز آ جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اسی منبر پہ، ہم میں سے، لوگوں میں سے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو پسند کر لے یا وہ آخرت کی زندگی کو، اخروی زندگی کو پسند کر لے۔ تو اس بندے نے اخروی زندگی کو پسند کر لیا۔ صحابہ خاموش۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ لوگوں نے سوچا اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ 5 دن بعد پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہنا چاہتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ علم والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ سمجھ گئے رسول اللہ کی بات، رازدان نبوت تھے، سمجھ گئے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وفات سے 4 دن پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جمعرات کا دن، ہاں اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت کا سر کا درد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ مجھے کوئی لکھنے کا سامان دے دو، میں کچھ لکھ کر دے دوں، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو کچھ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ آرام کیجئے۔ کچھ کہنے لگے اللہ کے نبی کو کاغذ دے دیں، وہ کچھ لکھ دیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حسبنا کتاب اللہ، اے اللہ کے نبی ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے جس کے بعد ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تائید بن گئی کہ حسبنا کتاب اللہ، اے اللہ کے نبی ہمیں کتاب اللہ کافی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا یہود و نصارہ کو اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، ان کو میرے بعد نکال دینا، یہودیوں کو، نصارہ کو، مشرکین مکہ کو میرے پاس اس جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔
اور قرآن میں اللہ نے بھی کہا کہ کوئی مشرک جو ہے وہ بیت اللہ کے قریب نہ پھٹکنے پائے. یہ حکم ہمیں سنبھال لینے چاہیے، ہمیں سنبھال لینے چاہیے. یہ اللہ کے نبی کی وصیت سنبھال لینی چاہیے کہ مشرک کو خانہ کعبہ میں نہ داخل ہونے دینا چاہیے. یہ محبت کا معیار ہے. وصیت کو سنبھال لینا محبت کا معیار ہے. محبت کے لیے لازم ہے کہ اس وصیت کو سنبھال لیا جائے. پھر وفات سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے، صحابہ کہتے ہیں وفات سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ تخفیف ہوئی، کچھ بیماری کا اثر کم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اور فضل رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر مسجد میں شرکت کی نماز کے لیے. صحابہ کہتے ہیں اس حالت کے اندر بھی، حالانکہ بیماری کی شدت کم ہو چکی تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی انگلیاں زمین پر ایسے ٹیڑھی گھسرتی ہوئی آ رہی تھی. نماز کے اندر شرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو، صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے محسوس کیا رسول اللہ آ رہے ہیں. وہ اپنی جگہ سے ہٹنے لگے، اپنی جگہ سے ہٹنے لگے کہ رسول اللہ کو جگہ دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں موجود ہوں، مصلی پہ کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ رک جاؤ، وہیں کھڑے رہو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھ گئے. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پیروی کی نماز. پھر وفات سے صرف 1 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفات سے صرف 1 دن پہلے انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا. صحابہ کی جماعت نماز پڑھ رہے، نماز فجر کے اندر مشغول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر مسکرائے. کیوں نہ مسکرائے، کیوں نہ مسکرائے. یہ اپنے ہاتھ سے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے تیار کی ہوئی. یہ دوست تو رسول اللہ کے تھے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ دوست تو رسول اللہ کے تھے. اولئک حزب اللہ، لیکن جماعت اللہ کی ہے. دوست تو رسول اللہ کے ہیں، صحبت میں رسول اللہ کی رہتے ہیں، لیکن جماعت کس کی ہے؟ اللہ کی جماعت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر خوش ہو رہے. تو لوگوں نے نماز میں یہ سوچا کہ ہم نماز توڑ دیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور اشارہ کیا نماز جاری رکھ. وہ نماز جاری رکھی گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی. کتنی؟ 30 سا یعنی 75 کلو جو کے بدلے رہن رکھی ہوئی تھی. بس کچھ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا، دے دیا. سارے غلام آزاد کر دیے. حیات کا آخری دن آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے مجھے جو زہر دیا گیا تھا خیبر کے اندر گوشت میں زہر ملا کر دیا گیا تھا، اے عائشہ آج میں محسوس کر رہا ہوں وہ زہر میری رگوں کو کاٹ رہا ہے. اس عالم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. دیکھو نماز کی حفاظت کرنا، کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا خیال کرنا، دیکھو ان کا خیال کرنا. حالانکہ شریعت پوری ہو چکی ہے، پھر بھی رسول اللہ چاہتے ہیں وصیتیں کرنا، سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں. ہمیں یہ سنبھال لینی چاہیے، رسول اللہ کی ساری وصیتوں کو سنبھال لینا چاہیے. یہ محبت کا معیار ہے، محبت کا معیار ہے. جو کچھ دیا، جتنا دیا اتنا سنبھال لینا چاہیے، بڑھانا بھی نہیں چاہیے، گھٹانا بھی نہیں چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اپنے پاس. ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس ہیں. ان کے کان میں ایک بات تھی جس سے فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگ گئی. پھر دوبارہ بلایا، کان میں ایک بات تھی جس سے فاطمہ رضی اللہ عنہ ہنسنے لگ گئی. عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ فاطمہ روئی کیوں اور ہنسی کیوں؟ بتاؤ کیا بات تھی رسول اللہ نے کی؟ کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں جو بات کی جس سے میں رو پڑی،
کہنے لگے کہ میں اسی بیماری کے اندر اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، اس بیماری کے بعد مجھے شفا نہیں ملے گی، میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، جسے سن کر میں رونے لگ گئی۔ اور پھر وہ بات جس کو میں سن کر ہنسنے لگی وہ یہ بات تھی کہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی ہو۔ 6 مہینے کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، 6 مہینے کے بعد، یہ آخری دن تھا۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے، طبیعت نڈھال ہے، بیماری شدید حملہ آور ہوتی ہے، طبیعت نڈھال ہے، مجھ سے ٹیک لگائے۔ جو عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھائی ہے عبد الرحمن بن ابی بکر، چھوٹا ہے، اس کے ہاتھ میں رسول اللہ نے مسواک دیکھی، ان نظروں سے دیکھی کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ مسواک کرنا چاہتے ہیں، ہری مسواک تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد الرحمن سے وہ مسواک لے لی، رسول اللہ کو دی، جس سے وہ رسول اللہ چباتے تھے، کمزور اتنے ہو گئے تھے کہ وہ مسواک چبائی نہیں جا رہی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے اپنے منہ سے وہ مسواک چبائی اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کی، مسواک کرتے کرتے آپ اپنا پانی جو ساتھ رکھا ہے اس کے اندر اپنا ہاتھ گیلا کر رہے ہیں، اپنے چہرے پہ مار رہے ہیں، ہاتھ گیلا کر رہے ہیں، چہرے پہ مار رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للسکرات الموت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہیں، موت کی سختیاں ہیں۔ عائشہ عنہا کہتی ہیں میں سمجھا کرتی تھی کہ موت کی سختی کوئی برے آدمی پر آتی ہے، میں سمجھا کرتی تھی موت کی سختیاں برے آدمی پر آتی ہیں۔ جب میں نے اپنے نبی کی موت کی یہ سختیاں دیکھی پھر میں یہ بات کہنا چھوڑ گئی، نہیں، انبیاء کے اوپر عام بندوں کی نسبت سے زیادہ سختی آتی ہے، زیادہ آزمائش آتی ہے، زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ ایک روایت میں کہ انبیاء کو، نبی کو جو بخار آتا ہے وہ 2 بندوں کے برابر ہوتا ہے، یہ بات کہنا چھوڑ گئی۔ پھر اسی بات کو کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ ان للسکرات الموت کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر اٹھایا، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ الفاظ رسول اللہ ادا کر رہے، اور ساتھ ساتھ کہنے لگے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں آہستہ آہستہ ہاتھ نیچے آتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ہاتھ نیچے آتا جا رہا ہے، پھر وہ نیچے گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون، وفات پا گئے۔ یہ مدینہ کے اندر تاریک ترین دنوں کے اندر دن شمار ہوتا ہے، تاریک ترین دنوں کے اندر یہ شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، یہود و نصارہ نے خوشیاں منائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت پر منافقین کھل کر سامنے آ گئے، خوشیاں منانے لگے، لیکن صحابہ کے اوپر ایسا غم کا عالم طاری ہوا ہے، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں گھلے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں گھلے جا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہوا، تلوار لے کر کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اترے، عائشہ عنہ کے حجرے میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سفید چادر ہے، وہ چادر کو ہٹایا اور کہنے لگے واہ ابدا، واہ حبیبہ، واہ حبیبہ، پھر کہنے لگے طبتا حیا و میتا، اے اللہ کے نبی آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، آپ کی وفات بھی پاکیزہ، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، جیسے باہر لوگوں نے شور مچایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عمر تنہ کہہ رہے تھے نہیں فوت نہیں ہوئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر دیا تھا اس طرح رسول اللہ بھی زندہ ہو جائیں گے اور منافقوں کے سر قلم کر دیں گے جو خوش ہو رہے ہیں وفات پر، یہ کہا انہوں نے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حجرے سے باہر نکلے، عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ تلوار اٹھائے لوگوں سے کلام کر رہے ہیں،
کہا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، عمر اپنے قدموں پر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے سنا ہی نہیں، وہ اپنی بات کرنے میں مصروف ہیں، انہوں نے سنا ہی نہیں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ شروع کیا، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا۔ فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو تم میں سے یہ معلوم کرتا تھا، یعنی جس کو یہ عقیدہ تھا، جس کا یہ نظریہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معبود ہیں، فرمایا قد مات۔ میں نے عربی آپ کے سامنے پڑھ دی، قد مات، ترجمہ آپ کریں، قد مات، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ وَمِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهِ، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ زندہ ہے، اسے کوئی موت نہیں آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ کہ وما محمد الا رسول، وہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسول، جس طرح اور رسول گزر گئے ہیں، اگر یہ فوت ہو جائیں یا ان کو قتل کر دیا جائے کیا تم اپنے دین سے الٹے پیروں پھر جاؤ گے؟ رسول اللہ اگر تمہارے درمیان سے چلے جائیں اور جو جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے منع کرتے تھے وہ سب حلال ہو جائے گی، وہ سب حلال ہو جائے گی، کیا تم اپنے دین سے الٹے پیروں پھر جاؤ گے؟ جس چیز سے رسول اللہ نے منع کیا تھا، یہ ساز سے، سرنگی سے، باجوں سے، ڈول سے، یہ ڈانس سے، ناچنے سے، گانے سے رسول اللہ نے منع کیا تھا، آج رسول اللہ کے نام پر یہ ساری چیزیں جائز ہو جائیں گی؟ نہیں۔ اگر اس طرح کرو گے تو فرمایا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ جو اس طرح کرے گا اپنے لیے غلط کرے گا، جو اس طرح کرے گا اپنے لیے غلط کرے گا۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئے، اے عمر، فلاں فلاں دن رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا، فلاں فلاں دن، ان کو باتیں یاد دلائی، فلاں فلاں دن یہ نہیں کہا تھا، مجلس میں بیٹھ کے کہا تھا، ایک بندے کو اختیار دیا ہے، سورت نصر کا نازل ہونا، سورت نصر کا نازل ہونا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، فتح نصیب ہو گئی، ارائیت الذی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ورأیت الناس، دیکھ لیا اے نبی، آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے، آپ نے دیکھ لیا، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مدد کروں گا۔ اے نبی جو پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اس آیت کو پڑھیں، اے نبی جو پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیں، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، جو وعدہ آپ سے کیا کامیابی کا وہ آپ کو دے گا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وہ وعدہ جو میں نے آپ سے کیا، وہ سورۃ نصر نازل ہوئی کہ فتح آپ کو نصیب ہو گئی، کامیابی آپ کو مل گئی، آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا کہ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، بس اب آپ کیا کریں؟ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، استغفار کریں، بس آپ کا جو مشن تھا وہ مشن آپ نے پورا کر لیا ہے، وہ مشن کو پہنچ گئے ہیں جو آپ کے اوپر مشن تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ یاد دلا رہے فلاں فلاں دن یہ نہیں کہا تھا، اور خود قرآن کہتا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر رضی اللہ عنہ سے، خود قرآن کہتا ہے انک میت و انہم میتون۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آیات سنی، ابو بکر کی یہ بات سنی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ بات سنی، اور وہ کہنے لگے کہ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ رہی کہ میں اپنی ٹانگوں کے بل کھڑا رہتا، میری ٹانگوں نے میرا بوجھ برداشت ہی نہیں کیا، میں گھٹنوں کے بل گر گیا، اور مجھے ایسا لگا کہ یہ آیات آج نازل ہوئی ہے، مجھے ایسا لگا کہ یہ آیات آج نازل ہوئی ہے۔ کبھی ایسا مسئلہ پیش بھی آ جائے، کبھی ایسے معاملات ہو بھی جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کہیں تم غلط غلو کرنے شروع ہو جاؤ، پھر کوئی یاد دلائے تو پھر باز آ جانا چاہیے، پھر کوئی یاد دلائے تو باز آ جانا چاہیے کہ رسول اللہ نے منع کیا، رسول اللہ کو تو یہ دین دے گئے، رسول اللہ تو یہ فرما گئے، رسول اللہ تو یہ کام کہہ گئے۔ دین میں غلو کی گنجائش نہیں ہے، دین کے اندر کوئی غلو کی گنجائش نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے دین کی تعلیمات سے
جو ناواقف شخص ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے 12 ربیع الاول کے دن دکان اپنی سجا لی، میں نے 12 ربیع الاول کے دن اپنا مکان سجا لیا، میں نے مصنوعی پہاڑیاں بنا لی، میں نے یہ چراغاں کر لی، لائٹنگ کر لی عمارتوں کے اوپر، اور دن کے اندر میں عید میلاد والے جلوس کے اندر شامل ہو گیا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کا حق ادا کر دیا۔ نا، یہ غلط سوچ ہے۔ آمد کا مقصد یہ نہیں تھا، آمد کا یہ مقصد نہیں تھا۔ کیا رسول اللہ اپنا میلاد منوانا چاہتے تھے؟ نہیں۔ کوہ صفا پہ جو اکٹھا کیا یہ منوانا چاہتے تھے کہ مانو میری ولادت کو مانو؟ نہیں۔ یہ منوانا چاہتے تھے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں نے حلیمہ کا دودھ پیا ہے؟ نہیں، یہ نہیں منوانا چاہتے تھے۔ جو جنگیں ہوئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ حنین ہوئی، جنگ تبوک ہوئی، جنگ خیبر ہوئی، صحابہ تلواریں لے لے کر میدان میں جو اتر رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ رسول اللہ کا میلاد کیوں نہیں مانتے ہو؟ نہیں، یہ مقصد نہیں تھا۔ مشن کے لیے، جو رسول اللہ کا مشن تھا، جو رسول اللہ دعوت دیتے تھے، جس مشن کے لیے رسول اللہ نے طائف کے اندر لولوہان ہو گئے لیکن پھر بھی انہیں دعا دی، مقصد یہ نہیں تھا۔ رسول اللہ کی وصیتوں کو سنبھال لینا چاہیے۔ محبت کا تقاضا تو یہی کہتا ہے۔ رسول اللہ جو دین دے گئے، جتنا دے گئے، جو دے گئے، جتنا دے گئے، اسے سنبھال لینا چاہیے۔ محبت کا تقاضا یہ کہتا ہے۔ دیکھیں، اگر یہ میلاد منانا محبت کا معیار ہے تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیوں نہ منایا؟ اس بات پر کہ رسول اللہ نے جب کہا کہ ہم میں سے ایک شخص ہے جس کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، صرف اتنی بات کرنے پر رسول اللہ کے سامنے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ اتنی محبت کرنے والے پھر رسول اللہ کا میلاد کیوں نہ منایا؟ میلاد منانا محبت کا معیار نہیں ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں نہ منایا؟ پھر ان کے بعد صحابہ کا 100 سال کا دور اس عمل سے خالی ہے۔ صحابہ کا 100 سال کا دور اس عمل سے خالی ہے، کسی نے میلاد نہیں منایا۔ پھر جو بعد میں محدثین آئے، جو ائمہ آئے، کسی نے نہیں منایا۔ پھر آج یہ دیکھیں، جو آج منا رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مقلد کہہ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا، انہوں نے بھی نہیں منایا۔ کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ یقین جانیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک مقلد کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے امام کا قول پیش کرے، جو کام وہ کر رہا ہے وہ امام کا قول پیش کرے۔ امام نے تو کیا نہیں، پھر مقلد کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مقلد ہونے کا تقاضا تو یہی ہے، جو کام امام کرے تو وہ کرے، جب امام نے نہ کیا ہو تو پھر ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہنا، دیکھیں، نثار تیری چہل پہ، یہ شعر بنایا ہے اور اس کو اپنی مجلسوں کے اندر، اپنی مسجدوں میں آویزاں کر دیا۔ نثار تیری چہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اندازہ کریں، ابو بکر نے نہیں منایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کون کون آ رہا ہے عزت کے اندر، ظالموں نے شعر بنا دیا۔ کون کون آ رہا ہے عزت کے اندر؟ ابو بکر، صحابہ کا 100 سالہ دور، خود ان کے امام، کہاں لے کر جاؤ گے؟ کیا تعریف کرو گے اس شعر کی؟ کیا تشریح کرو گے اس کی؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر قرآن پہ غور و فکر کرو، افلا یتدبرون القرآن، قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر، دین پر، شریعت پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا غور و فکر کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ کلام، یہ شریعت، جو دین اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، اگر یہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے، جیسے مشرکین مکہ کہہ رہے تھے کہ گھڑا ہے، اس کو گھڑ لیا ہے، اس نے گھڑا ہے، اگر یہ ہوتا
غیر اللہ کی طرف سے، لو کانا من عندی غیر اللہ، اگر یہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے تو پھر کیا دیکھتے تم اس کے اندر؟ جو غور و فکر کرتے تو کیا دیکھتے اس کے اندر؟ اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف دیکھتے، بہت زیادہ متضاد باتیں دیکھتے، ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہوتی، ایک حکم دوسرے حکم کے خلاف ہوتا، ایک بات دوسری کو کاٹ رہی ہوتی، اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف دیکھتے۔ اگر قرآن پہ غور و فکر کرے اور یہ کہتے رہے کہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہے، پھر اختلاف کا ہونا 100% تھا۔ اب چونکہ قرآن اللہ کا نازل کردہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی دوہری بات نہیں ہے کہ کہیں ایک جگہ کچھ کہا ہو پھر دوسری جگہ کچھ کہا ہو، نہیں، ایک راستہ دکھایا، ایک راستہ، صراط مستقیم، سیدھا راستہ، جو اس کو پالے وہ جنت کو پالے، جو اس کو پالے وہ جنت کو پالے۔ دیکھیں، کوئی لڑائی جھگڑے کا تو ماحول ہی نہیں ہے الحمدللہ، نہ یہ لڑائی جھگڑا ہم پسند کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو سنا جائے، سنا جائے۔ جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا وَلَا كَافِرٍ بِهِ، ابھی بات بیان ہی نہیں ہوئی، ابھی بات بیان ہی نہیں ہوئی، ابھی تو مسئلہ کھولا ہی نہیں، وَلَا كَافِرٍ بِهِ، پہلے سے کفر کرنے کا سوچ لیا ہے کہ جیسے جو کرے گا بات، جو بات بیان ہوگی، جو بات بیان کی جائے گی اس کا انکار کر دینا ہے۔ وَلَا كَافِرٍ بِهِ، ابھی تو بات سنی نہیں، پہلے سے ہی منکر بننے لگ گئے ہو، پہلے سے ہی منکر بننے لگ گئے ہو، انکار کرنے کا سوچ لیا ہے۔ میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ پہلے سے منکر نہیں بننا، مسئلے کو سنو، بات کو سنو، دلائل کو سنو، دیکھو لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، جو ہدایت ہے وہ گمراہی سے چھٹ کر الگ ہو چکی ہے۔ کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ اے لوگوں، میں تمہیں ایک ایسے روشن راستے کی طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلوہا، جس کی جو راتیں ہیں، کنہاریہا، دن کی طرح روشن ہے، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، ایسے راستے پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اب گمراہ وہی ہوگا جس کے لکھا ہے اس کے نصیب میں کہ ہلاک ہونا۔ ایسا روشن راستہ، ایسا روشن راستہ تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اب جو گمراہ ہو گیا، اب جو گمراہ ہو گیا، پھر ہلاک ہونا اس کے نصیب میں لکھا ہے۔ اتنے واضح دین کے بعد اب گمراہ ہو گئے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں سکھایا، کیا کچھ نہیں سکھایا۔ میں نے تمہیں غمی سکھائی، غمی کا طریقہ سکھایا، میں نے تمہیں خوشی منانے کا طریقہ سکھایا، میں نے کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا، میں نے پانی پینے کا طریقہ سکھایا، میں نے تمہیں کپڑے پہننے کا طریقہ سکھایا، میں نے تمہیں عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا، میں نے تمہیں تجارت کرنے کا طریقہ سکھایا، آداب معاشرت کا طریقہ سکھایا، میں نے تمہیں سیاست کرنے کا طریقہ سکھایا، میں نے تم میں حکومت کرنے کا طریقہ سکھایا، کیا کچھ نہیں سکھایا۔ ایسے روشن راستے کی طرف رسول اللہ چھوڑ گئے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جس کی راتیں بھی دن کی طرح۔ اب جو گمراہ ہو جائے تو پھر ہلاک ہونا اس کے نصیب میں لکھا ہے۔ فرمایا لا یزیغ عنہا بعدی، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، بس وہی ہلاک ہوگا جس کے نصیب میں لکھا گیا ہلاک ہونا۔ اتنے روشن راستے کے بعد جوتے میں پاؤں ڈالنے کا طریقہ سکھایا، جوتے میں پاؤں ڈالنے کا طریقہ سکھایا، تھوکنے کا طریقہ سکھایا، کیا کچھ نہیں سکھایا۔ تھوکنے تک کا طریقہ سکھایا، حتیٰ کہ پیشاب کرنے کا طریقہ سکھایا، پیشاب کرنے کا طریقہ سکھایا۔ او لوگوں، سائے دار درخت کے نیچے پیشاب نہ کیا کرو، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔
سائے دار درخت کے نیچے پیشاب نہ کیا کرو، یہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ شارع عام پہ پیشاب نہ کیا کرو، لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ہے۔ شارع عام پہ پیشاب نہ کیا کرو، یہ لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ہے۔ کسی سراغ میں، بل میں پیشاب نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کوئی موذی جانور وہاں پر ہو، تمہیں نقصان پہنچائے۔ سراغ میں پیشاب نہ کیا کرو۔ پھر جس سمت ہوا چل رہی ہو اس کے مخالف پیشاب نہ کیا کرو، چھینٹے تمہارے اوپر آئیں گے، چھینٹے تمہارے اوپر آئیں گے۔ کعبہ کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کیا کرو، کعبہ کی طرف پیٹ کر کے پیشاب کرنے کے طریقے جو نبی سکھا گیا، چھوٹے چھوٹے مسئلے جو سکھا گیا، چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے آگاہی جو دے گیا، پھر اس نے روشن راستے پر چھوڑ گیا جس کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں، جس کی راتیں بھی دن کی طرح۔ فرمایا کہ لا یزیغ عنہا، پھر جو گمراہ ہو جائے بعدی، اس کے بعد الا ہالکن، وہی گمراہ ہوگا جس کے نصیب میں ہلاکت لکھی ہوئی، وہی گمراہ ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا۔ دیکھیں جب اس عقیدے کو اپنایا گیا، یہ میلاد منانے والے عقیدے کو اپنایا گیا، تو پھر جب چونکہ یہ شریعت کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا، اللہ نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا تھا، اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتا دوں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے اندر اختلاف کا ہونا ہے، کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول، کوئی 17 کہنے والے بھی ہیں، 17 کہنے والے بھی ہیں۔ کون ہے؟ شین 17 کہنے والے بھی ہیں۔ اختلاف کا ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ تاریخ پیدائش کے اندر اختلاف کا ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ یہ خیر القرون میں نہیں منایا گیا، یہ دن خیر القرون میں نہیں منایا گیا، اس لیے تو آج تک اختلاف ہے، ورنہ دائی حلیمہ موجود تھی، زندہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ بیٹھنے والے تھے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زندہ تھے، ایک دن فکس کر لیتے، پھر روایتوں میں آتا ایک دن فکس ہو جاتا، روایتوں میں آتا نہیں ہوا، خیر القرون کے اندر یہ دن نہیں منایا گیا، اس لیے تو آج تک اختلاف ہے۔ کس بات میں؟ پیدائش کا دن ہے کون سا؟ چلیں مار لیتے ہیں 12 ربیع الاول ہے، اور یہ بھی تو تلخ حقیقت ہے کہ 12 ربیع الاول کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ جب خوشی اور غمی ایک ہی دن آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ذاتی تجربہ بھی ہے، ایک دن خوشی اور غمی اکٹھے ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ غم غالب آ جاتا ہے۔ کسی گھر میں شادی ہوتی ہے، کسی گھر میں اگر شادی ہوتی ہے تو دلہا یا دلہن کے خاندان میں سے کوئی اگر فوت ہو جائے تو معاملہ ڈیلے کر دیا جاتا ہے، ڈیلے کر دیا جاتا ہے، غم غالب آ جاتا ہے، صفِ ماتم بچ جاتی ہے، پھر خوشی خوشی نہیں رہتی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ عید میلاد منانے کا ثبوت تو قرآن میں بھی ہے، عید میلاد منانے کا ثبوت تو احادیث کے اندر بھی ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہم ان سے کہتے ہیں خیر القرون کے اندر تو نہیں منایا گیا، خیر القرون کے اندر 100 سالہ دور کے اندر نہیں منایا گیا، تو پھر کہتے ہیں یہ بدعت ہے، لیکن پہ زور ہے، لیکن پہ زور ہے، یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ایک چیز کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، ایک چیز کا ثبوت احادیث کے اندر بھی ہے، پھر اس کو بدعت کہا جائے؟ اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تضاد ہوتا، ایک بات نہ پاتے۔ جب کبھی اللہ حق کے ساتھ کسی باطل پر چوٹ لگاتا ہے، فرمایا فَيَدْمَغُوهُ، وہ اس کا سر توڑ دیتے، وہ اس کا سر، فَيَدْمَغُوهُ کا ایک معنی ہے وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ جب اللہ حق کے ساتھ باطل پر ضرب لگاتا ہے فَيَدْمَغُوهُ، وہ حق جو ہے اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ ضَاحِكٌ، دیکھتے ہی دیکھتے باطل ناپید ہو جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے باطل ناپید ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے تمہارے لیے جو باتیں تم بنا رہے ہو۔
جو باتیں تم بنا رہے ہو اس میں ہلاکت ہے تمہارے لیے. اگر شریعت کی بات ہوتی، دین کی بات ہوتی، اختلاف نہ ہوتا، دو رائے نہ ہوتی. اگر دین کی بات ہوتی، شریعت کی بات ہوتی. جب ہم بدعت کے حوالے سے رد بدعت پیش کرتے ہیں، قرآن سے رد بدعت پیش کرتے ہیں، احادیث سے، تو پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ عید میلاد کے نام کے ساتھ رد پیش کرو، کہ عید میلاد کا نام لکھاؤ اور پھر اس کا رد لکھاؤ، اس سے منع کیا گیا ہو، پیش کرو کوئی ثبوت پیش کرو. پھر یہ خود بھول جاتے ہیں. جب ان کا کہنا تھا کہ عید میلاد قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، پھر کیا یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عید میلاد کے نام کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ عید میلاد کے الفاظ ہوں اور پھر اس کا ثبوت دیا جائے کوئی ایک دلیل؟ پھر اختلاف ہو گیا نا. پھر اس میں متضاد ہو گئی باتیں. کبھی صراحت کی شرط لگا دی کہ نام الفاظ کے ساتھ دکھاؤ، اور کبھی اس سے خود ہی نظر پوشی کر لی، آنکھ چرا لی. خود بھی تو ثابت کرے نا. پھر میں نے آپ کو بتایا یہ مقلد کے لیے ضروری ہے اس کی دلیل اس کے امام کا قول ہو. پھر جب امام نے نہ منایا، پھر کوئی دلیل نہیں، امام نے عید میلاد النبی منایا، تو پھر مقلد کو نہیں منانا چاہیے. یہ تقلید کا تقاضا ہے، پھر نہیں منانی چاہیے. پھر یہ خود ہی کہتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، خود ہی کہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، خود ہی کہتے ہیں کہ ہمارے اصل دلائل ہمارے امام کے اقوال ہیں. کتابوں میں بھی باتیں لکھی ہیں، ہمارے اصل دلائل ہمارے امام کے اقوال ہیں. ہم براہ راست قرآن اور حدیث سے مسئلہ اخذ نہیں کرتے، اسی لیے تو تقلید کرتے ہیں. دیکھیں نا، ہم براہ راست قرآن اور حدیث سے مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے، اسی لیے تو تقلید کرتے ہیں. اور ہمارے اصل دلائل ہمارے امام کے اقوال ہیں. تو پھر جب عید میلاد النبی کی بات آتی ہے، پھر براہ راست قرآن سے دلیل. 11 مہینے تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہم براہ راست قرآن سے، براہ راست احادیث سے مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے، اسی لیے تو تقلید کرتے ہیں. یا بندہ تقلید چھوڑ دے یا بندہ عید میلاد منانا چھوڑ دے. ایک بات مانے نا، تقاضا اسی بات کا ہے. متضاد باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہماری کوئی بات نہیں، آپ ہی کی دونوں باتیں آپ ہی کی ہیں، ہماری کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر. کوئی کہے کہ آپ نے ایسے کہا، نا ہم نے کچھ نہیں کہا، یہ دونوں باتیں آپ کی ہیں. انہی دونوں باتوں کو آپ نے بیان کیا ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کہا. یہ دونوں باتیں خود ہی ٹکرا گئی. ایک بات بیان کی، پھر دوسری اس کے خلاف بات بیان کر دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک حدیث، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بیان کیا. فضیلت کے اندر دیکھیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اسی وقت بیان ہوتی ہے جب بندہ موضوع روایتیں سنائے؟ نہ، رسول اللہ کی شان بڑی اعلیٰ ہے. قرآن بولتا ہے رسول اللہ کی شان میں، لا اقسم بہذا البلد. اللہ قسم اٹھاتا ہے مکہ کی. کیوں؟ اللہ نے قسم اس لیے اٹھائی ہوگی نا، وہاں پہ آب زمزم کا کنواں ہے. نہیں، اللہ نے قسم اس لیے مکہ کی اٹھائی نا، وہاں بیت اللہ ہے، اس لیے قسم اٹھائی نا. نہیں، اس لیے نہیں اٹھائی. وہاں پہ اللہ نے قسم اس لیے اٹھائی کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اس لیے قسم اٹھائی نا اللہ نے مکہ کی. نہیں، اس لیے قسم اٹھائی وہاں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے. نہیں، اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی. اس وجہ سے قسم اٹھائی کہ وہاں مقام ابراہیم ہے. نہیں، فرمایا انت حل بہذا البلد، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں. رسول اللہ کی بندہ تعریف کرے، کیا قرآن خاموش ہے؟ ارے نہیں، قرآن تو نازل رسول اللہ کی تعریف میں ہوا ہے. پھر کیا حدیث سنائی؟ اول ما خلق اللہ نوری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا. اس وقت نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا. اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا. سوال پیدا ہوا،
کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، جس وقت نہ سورج تھا نہ چاند تھا، اور تاریخیں سورج اور چاند سے بنتی ہیں، رسول اللہ اس وقت پیدا ہوئے جب تاریخیں بھی وجود میں نہیں تھی، تو پھر تاریخ منانے کا جواز کہاں سے آیا؟ ہماری کوئی بات، دونوں باتیں آپس میں ٹکرا گئی آپ کی، ہم نے تو کچھ نہیں بولا، دونوں باتیں آپ کی آپس میں ٹکرا گئی۔ لیکن پھر آپ یہ دیکھیں، یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے ذریعے اس دنیا میں جو تشریف لے کر آئے وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ والدین کے ذریعے پیدا ہونا ایک بشر کی شان ہے، لیکن آپ بشر نہیں مانتے، آپ تو نور مانتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جبریل کس دن پیدا ہوا؟ جبریل کے والد کا کیا نام ہے؟ جبریل کی والدہ کا بھائی نور ہے، نہ اس کا والد ہے نہ اس کی والدہ ہے۔ نوریوں میں یہ نہیں ہوتا، فرشتوں میں اس طرح نہیں ہوتا، یہ بشر میں ہوتا ہے۔ پھر آپ بشر مانتے نہیں، پھر میلاد مناتے۔ ہماری کوئی بات، ہم نے کچھ بیان کیا ہو نا، آپ کی دونوں باتیں ہیں وہ آپ کے خلاف ہو رہی ہیں، دونوں باتیں ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر قرآن کی بات ہوتی، قرآن پہ غور نہیں کیا، افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور نہیں کیا، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا پھر کیا ہوتا؟ اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اس میں اختلاف دیکھتے تم، بہت زیادہ مخالف باتیں دیکھتے، ایک بات دوسرے کے خلاف ہوتی، کاٹتی جاتی، ایک حکم کچھ دوسرا کچھ، اسی کے خلاف متضاد ہو جاتا۔ دیکھیں پہلے اس کا نام تھا 12 وفات، پرانے دور کی بات ہے، میں نے تو وہ دور دیکھا ہی نہیں۔ ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ یہ دن 12 وفات کے نام سے مشہور تھا۔ کیا بجلی کے کھمبے، کیا دیواروں پہ یہ پوسٹر لگا کرتے تھے 12 وفات، پورے ملک میں سوگ منایا جاتا تھا، خاموشی۔ تب بھی کہا جاتا تھا کہ وفات مانتے نہیں ہو، میلاد وفات مانتے نہیں ہو، 12 وفات مناتے ہو، وفات تو مانتے نہیں ہو، پھر 12 وفات کیوں مناتے ہو؟ پھر نام تبدیل کر دیا عید میلاد النبی۔ اب ہم کہتے ہیں بشر مانتے نہیں ہو، میلاد مناتے ہو۔ اپنی بات ہے نا، تمہاری اپنی باتیں، ہماری تو کوئی بات نہ آئی، تمہاری باتیں آپس میں ٹکرا گئیں، آپس میں ٹکرا گئیں۔ پھر جب آپس میں ٹکرا جائے تو کس پہ عمل ہو اور کس پہ نہ ہو، یہ بتانا چاہیے نا، کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ یا عقیدہ بدل لو یا اپنا کلام بدل لو، محبت کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں، کبھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا ہلکا پھلکا، اتنا نفیس کہ سورج کی کرنیں آر پار ہو جاتی تھیں، سایہ نہیں تھا، مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا نفیس، اتنا ہلکا پھلکا کہ سایہ نہیں تھا، سورج کی کرنیں آر پار ہو جاتی تھیں، مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ پھر آپ کو وہ ضلع چکوال کا واقعہ یاد ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین بنایا اور 6 فٹ کا بنایا اور زمین اندر دھسی ہوئی، رسول آئے قدم زمین پہ رکھا اور زمین اندر دھس گئی۔ 11 مہینے تو یہی بیان کرتے رہے کہ رسول اللہ کا جسم اتنا ہلکا پھلکا، اتنا نفیس کہ سورج کی کرنیں آر پار ہو جاتی ہیں، سایہ نہیں ہے، مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ پھر خود ثابت کر دیا کہ رسول آئے قدم زمین پہ رکھا، زمین اندر دھس گئی۔ اس کے فوٹو بھی بک رہے ہیں، اس کی اشتہار بازی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ 11 مہینے بیان کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین 1 بالشت 2 انگلی، جو شمائل ترمذی میں لکھا ہے 1 بالشت 2 انگلی۔ پھر ضلع چکوال میں 6 فٹ کا کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ یہ باتیں آپس میں ٹکرا گئی، تضاد آ گیا نا، تضاد آ گیا، یعنی کہ وہ یا تو پھر تمہاری ایک بات غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین کا سائز تم نے غلط لکھا ہے، یا بنایا غلط ہے۔ ایک بات ہوئی نا، ایک بات مانو، یا عقیدہ بدل لو یا کلام اپنا بدل لو، ایک بات مان لو۔ پھر ملا دلیل دیتا ہے، دیکھیں ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن چونکہ باتیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، باتیں آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ جاتی ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں عمل کس بات پہ کریں اور کس پہ نہ کریں، ایک کرتے ہیں تو دوسرے کے خلاف، دوسرا کرتے ہیں پہلے کے خلاف۔
ملا نے دلیل دی. ملا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن روزہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا. دیکھا اللہ کے نبی نے اپنا میلاد منایا کہ نہ منایا؟ مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ نے روزہ رکھا. ایک رکشے والے سے پوچھ لیں بلا کے, ایک رکشے والے سے پوچھیں, ایک کلفی بیچنے والے سے پوچھیں, جو الف کو کلی سمجھتا ہے اس جٹ سے بھی پوچھیں جس دن روزہ ہو اس دن عید ہوتی ہے, وہ بھی بتائے گا جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی. رسول اللہ نے روزہ رکھا تم عید کہہ رہے ہو, تمہاری دلیل کیسے ہے؟ یہ کیسی دلیل ہے؟ یہ تمہارے خلاف جا رہی ہے. یا تو کوئی اور دلیل پیش کرو یا اپنا عقیدہ بدل لو یا یہ عمل چھوڑ دو. کوئی ایک بات تو کرنی چاہیے. قرآن یہی تو زور دیتا ہے اگر قرآن کے اوپر عمل کرو, شریعت کے اوپر عمل کرو, دین پر عمل کرو, اختلاف نہیں ہوگا. پھر اختلاف نہیں ہوگا, پھر سارے ایک سم چلیں گے, ایک راستے پہ چلیں گے. اختلاف پیدا کر دیا. پھر ملا ایک اور دلیل دیتا ہے کہ ایک بندے کو خواب میں ابو لہب آیا. اس بندے کا نام روایت میں موجود نہیں ہے, اس بندے کا نام مجہول ہے, روایت میں موجود نہیں ہے, نام موجود نہیں ہے. ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ابو لہب کا رشتہ دار تھا. ایک بندے کو خواب میں ابو لہب آیا. اس نے پوچھا کیا بنی ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا جی جہنم کے اندر ہوں, بہت بری ہوئی ہے میرے ساتھ, لیکن میری 2 انگلیاں جہنم سے آزاد ہیں, مجھے جنت سے شہد ملتا ہے 2 انگلیوں سے. وہ کیوں؟ وجہ بتاؤ. وہ میری صوبیہ نامی لونڈی تھی, اس نے مجھے آ کر خبر دی تھی کہ تمہارے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. میں نے اس کو خوشی میں یہ کہا تھا اگر تو سچ کہتی ہے میں نے تجھے آزاد کیا. یہ 2 انگلی کا اشارہ کیا. اگر تو سچ کہتی ہے میں نے تجھے آزاد کیا. یہ میرا میلاد والا عمل, یہ میرا میلاد والا عمل, اس کی وجہ سے میری 2 انگلیاں جہنم سے آزاد ہو گئی. اب نیچے نا کتاب میں نیچے فے ڈالتے ہیں, فائدہ یہ اگر ایک کافر میلاد منائے, اگر ایک کافر میلاد منائے اس کو اتنا فائدہ ہو, اور اگر آپ لوگ منائیں تو کتنا فائدہ ہوگا. کافر کو خواب آیا, خواب میں کافر ملا. ابو لہب کون ہے؟ کافر کو خواب آیا, خواب میں کافر ملا, بات بھی خواب کی, وہ مان لی, قرآن نہیں مانا. قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ تبت یدا ابی لہب. یدا ایک ہاتھ ہوتا ہے, ید ایک ہاتھ, یدا دونوں ہاتھ, 2 انگلیاں مستثنا نہ, دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے. جو کچھ اس نے کمایا اور اس کی بیوی, کوئی کام نہیں آیا, کوئی مال اس کے کام نہیں آیا. وہ مان لی, قرآن نہیں مانا. اب کیا ترجمہ کریں گے قرآن میں؟ تبت یدا ابی لہب کا وہاں سے تو ثابت کیا کہ شہد مل رہا ہے, یہاں ثابت کریں گے ہاتھ ٹوٹ گئے. تضاد آ گیا نا. تضاد آئے گا تو ایک چیز چھوڑنی پڑے گی, ایک لینی پڑے گی. تضاد آئے, ہماری کوئی بات نہیں ہے اس میں, دونوں باتیں آپ کی ہیں, دونوں باتیں آپ کی ہیں, ہم نے کوئی بات نہیں کی, دونوں باتیں آپ بیان کرتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کیا کہا گیا کہ اگر میت کو دفنایا جائے, دفنا کے 40 قدم پیچھے ہٹ جائیں, میت دفنا کے 40 قدم پیچھے ہٹ جائیں تو اس میں روح آ جاتی ہے. یہ سننے لگتا ہے, یہ بولنے لگتا ہے, یہ سوال و جواب کرتا ہے, اس میں روح آ جاتی ہے. پھر خود یہ کہتے ہیں جب میت کو لے جا رہے ہوتے ہیں قبرستان, میت چارپائی پہ ہوتی ہے, وہ کہتی ہے قدمونی, مجھے جلدی لے چلو, مجھے جلدی لے چلو. سوال پیدا ہوا یہ کیسے بول رہا ہے؟ اس کی تو روح آنی تھی, دفنا کے 40 قدم پیچھے ہٹنا تھا, تب روح آنی تھی. یا وہ بات صحیح ہے یا یہ بات صحیح ہے, یا عقیدہ غلط ہے. قرآن مان لو, پھر قرآن کہتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون, اس زندگی کے بعد تمہیں موت آ کر رہے گی. ثم انکم یوم القیامت تبعثون,
رسول اللہ فرما رہے تھے میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اسے پکڑ کے رکھو گے لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوگے، پھر گمراہ نہیں ہوگے۔ پکڑ کے رکھو، رسول اللہ بیان کر گئے ہیں، محبت کا تقاضا ہے، رسول اللہ جو بیان کر گئے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو پکڑ کے رکھنی ہے۔ وہ وصیت ہے، وہ نصیحت ہے، وہ تعلیم ہے، وہ تزکیہ ہے، کوئی چیز ہے، اور جتنی دے گئے اتنی لیں گے، جس سے روک گئے اس سے بعد آ جانا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں، پھر کہتے ہیں 11 مہینے یہ عقیدہ بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، حاضر بھی ہیں، حاضر سے مراد حاضر ہیں یہاں، ناظر سے مراد دیکھ رہے ہیں، ناظر ہیں دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، یہ تضاد ہے نا، دیکھیے یہ غلط بات ہے۔ ایک بات کرنی چاہیے، کس چیز کو مدت ہو گئی ہے؟ تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے ایک بات بیان کرنی چاہیے، دو نہیں۔ یا تو کہو کہ حاضر ناظر ہیں، یا پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ آ گئے تاج والے، یہ نہیں بیان کرنا چاہیے۔ یا پھر کہو کہ یہ آ گئے نہ کہو، یا پھر کہو کہ حاضر ناظر ہیں، یا کہو کہ اب آئے ہیں پہلے نہیں تھے۔ دیکھیں میری کوئی بات نہیں ہوگی، میرے کوئی دلائل نہیں ہوں گے، ذاتی میں نے بنائے ہوں یا کچھ آپ کے سامنے غلط پیش کیا ہو، نہ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابی کسے کہتے ہیں؟ آپ صحابی کی تعریف کریں، صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کے حالت ایمان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اسے صحابی کہتے ہیں۔ لیکن یہ تعریف نامکمل ہے حضور، وہ کیوں؟ اگر یہ تعریف مکمل ہے کہ جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھے وہ صحابی ہے، پھر عبداللہ ابن مکتوم کو صحابی کس دلیل سے مانا؟ وہ تو نابینا ہے، دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، کس دلیل سے مانا عبداللہ ابن مکتوم کو صحابی؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تعریف پوری صحابی کی یہ ہے کہ جو حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھیں صحابی بن گیا۔ جو حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھیں وہ صحابی بن گیا۔ اب عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں۔ آپ کہتے ہیں رسول اللہ حاضر ہیں، ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنا مقام متعین کیجئے نا۔ آپ حالت ایمان میں ہیں تو پھر کیا بنے؟ رسول اللہ نے آپ کو دیکھا، آپ کیا بنے؟ اگر حالت کسی کی جرت نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ میں صحابی ہوں، ہم بہت دور کا معاملہ ہے، بہت دور کا معاملہ ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ ثابت کرے کہ میں صحابی ہوں، نہ۔ پھر یا یہ ماننا چاہیے رسول اللہ حاضر ناظر نہیں ہے، یا یہ ماننا چاہیے کہ ابو لہب بھی تو ہوتا ہے جس کو نبی نے دیکھا، حالت ایمان نہیں تھی۔ ایک بات ماننی چاہیے نا، جو باتیں بیان کر رہے ہو آپس میں ٹکرا رہی ہیں، جو باتیں بیان کر رہے ہو آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دیا جو چیز رسول اللہ تمہارے درمیان چھوڑ کر گئے تھے کہ اس کو تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر آپ یہ دیکھیں ہماری کوئی بات نہیں ہے اس میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ہماری کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں فاتحہ قبرستان میں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، یہ مسئلہ الگ ہے، اس پہ بحث نہیں ہوئی فی الحال۔ فاتحہ قبرستان میں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اگر پڑھنی چاہیے تو فاتحہ آپ کہتے ہیں مردوں پہ پڑھنی چاہیے، مردوں پہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، فاتحہ پھر زندوں پہ پڑھائیں۔ آپ کیا عقیدہ ہے؟ فاتحہ زندوں پہ پڑھ لینی چاہیے؟ ابا جی بیٹھے ہو، کوئی استاد بیٹھا ہو، کوئی کسی کا مرشد بیٹھا ہو زندہ ہو، پھر آپ اس پہ شروع ہو جائیں فاتحہ جی پڑھ رہا ہوں میں، آپ وہ بےزتی سمجھے گا، اپنی توہین سمجھے گا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم۔ پھر آپ کہتے ہیں فاتحہ مردوں پہ پڑھنی چاہیے، پھر آپ قبر میں مردہ مانتے ہی کوئی نہیں۔ ایک بات ماننی چاہیے نا، یہ باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، یہ کیوں ٹکرا رہی ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن پہ غور و فکر نہیں کیا؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا پھر اختلاف ہوتا، بہت زیادہ متضاد باتیں ہوتی، بہت زیادہ اختلاف ہوتا اس کے اندر۔ پھر آپ یہ دیکھیں
کہ احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے اپنی کتاب میں فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 417 میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول ہے۔ ایک حوالہ آپ کے پاس آ گیا، انہوں نے اپنی کتاب میں فتاوی جات میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول ہے۔ عبد القادر جیلانی جو 11ویں والے ہیں، پیران پیر 11ویں والے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر صفحہ 317 پہ، اگر آپ کو حوالہ نہ ملے ہم اس کے ذمہ دار ہیں، حوالہ ہم آپ کو نکال دیں گے اس میں سے۔ انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 محرم الحرام کو ہے، یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر آپ یہ دیکھیں احمد رضا خان صاحب جو ہیں وہ عبد القادر جیلانی کے متعلق لکھتے ہیں ملفوظات کے اندر صفحہ 32 پر، وہ لکھتے ہیں پیران پیر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ان کی نظر ہر وقت لوح محفوظ میں لگی رہتی ہے۔ یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 32 ملفوظات کے اندر، یعنی پیران پیر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ان کی نظر لوح محفوظ میں لگی رہتی ہے۔ اب ایک وہ شخص ہے جو لوح محفوظ سے دیکھ کر کتاب میں لکھ رہا ہے 10 محرم الحرام، ایک وہ شخص ہیں جو اپنے فتاوے کے اندر 8 ربیع الاول اپنی تحقیق سے لکھ رہے ہیں۔ کس کی بات زیادہ معتبر ہے؟ جو لوح محفوظ سے دیکھ رہے ہیں، معاذ اللہ، مان لیں معاذ اللہ، جو لوح محفوظ سے دیکھ رہا ہے اس کی تاریخ زیادہ معتبر ہے نا۔ اور پھر جو 8 ربیع الاول لکھ رہا ہے شخص، وہ کہتا ہے عبد القادر جیلانی کے بارے میں ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر جلوس میلاد کا نکالا بھی جائے تو کس دن نکالا جائے؟ 10 محرم کو نکالا جائے۔ پھر تضاد کیوں آیا؟ پھر تضاد نہیں آنا چاہیے تھا نا، ایک بات ماننی چاہیے تھی، لیکن تضاد آ گیا۔ آپ بیان کر رہے ہیں، اپنے خلاف بیان کر رہے ہیں، پھر ایک بات بیان کرنی چاہیے نا، یا عقیدہ بدل لینا چاہیے یا کلام بدل لینا چاہیے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہاں سامنے روڈ پار مسجد ہے، مسجد کے باہر ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، شور مچاتا ہے، چلا کر شور مچاتا ہے کہ یہ مسجد ہے، میں آج منوا کے چھوڑوں گا کہ یہ مسجد ہے، تمہیں ماننا پڑے گا، یہ مسجد ہے۔ آپ کہیں گے علامہ صاحب، حضور بھائی صاحب، آپ کو کیا ہو گیا؟ کسی نے انکار کیا ہے اس کا کہ یہ مسجد ہے؟ کسی نے انکار کیا ہے؟ جب کوئی انکار کرنے والا ہی نہیں ہے تو تمہارا زور لگانا کیسا؟ جب کوئی انکار کرنے والا ہو تو پھر زور لگایا جائے۔ دنیا کے اندر کوئی کافر بھی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا انکار کرتا ہو۔ جب کوئی انکار کرنے والا ہی نہیں ہے، پھر یہ کہنا کہ میلاد ہے، ولادت ہے، پھر یہ زور لگانا کیسا؟ ہاں، زور لگانا ہے تو اس بات پر لگاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ تھا، جس طرح آپ اس شخص کو کہیں گے اگر تم نے زور لگانا ہے تو اس بات پہ لگاؤ کہ اس مسجد کی عظمت یہ ہے۔ اگر زور لگانا ہے تو اس بات پہ لگاؤ کہ اس کے اندر باوضو آتے ہیں، اعتکاف کی نیت سے آتے ہیں، اس میں الہ واحد کو پکارا جاتا ہے، غیر اللہ کی پکار کی نفی کی جاتی ہے، جو اس کو بنائے اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے۔ فضیلت بیان کرنی چاہیے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا، پیدائش کا، ولادت کا انکار کرنے والا ہی کوئی نہ ہو تو پھر زور لگانا کیسا؟ زور لگانا ہے تو اس بات پہ لگاؤ رسول اللہ کی آمد کا مقصد یہ تھا، رسول اللہ کی جنگ ایسے تھی۔ زور لگانا ہے تو اس بات پہ لگاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ایسے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمی ایسے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ایسے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت ایسی تھی، عبادت ایسی تھی، دعائیں ایسی تھی، وفائیں ایسی تھی۔ زور لگانا ہے تو اس بات پہ لگانا چاہیے۔ آمد ہے، پیدا ہوئے ہیں، اس سے اختلاف ہی کسی نے نہیں کیا تو پھر زور لگانے کا کیا فائدہ؟ زور لگانا بے مقصد ہے۔ فرض کریں کہ آج 29 رمضان ہے، فرض کریں کہ آج 29 رمضان ہے،
آج چاند نظر آ جانا ہے یا کل نظر آ جانا ہے، میری عید ہو جانی ہے، عید ہو جانی ہے کہ لوگوں میری یا تو کل نہیں تو میری پرسوں عید ہو جانی ہے، پھر کہے یا اللہ میری کل نہیں تو پرسوں عید ہو جانی ہے، جھنڈیاں لگا لو، چلو جھنڈیاں نہ صحیح ایک جھنڈا لگا لوں، لائٹنگ کر لوں، میری عید جو ہے میری رمضان والی عید جو ہے میری مصنوعی پہاڑیاں بنا لوں، نہیں کیوں؟ اگر اس کو عید مان بھی لیا جائے، فرض کریں مثال ہے اس کو عید میلاد النبی مان لیا جائے، کیا شریعت نے عید منانے کا طریقہ نہیں سکھایا؟ کیا شریعت نے عید منانے کا طریقہ نہیں سکھایا؟ ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا ہے؟ جو چیزیں اسلام میں حرام تھیں ان ساری چیزوں کو اسلام میں رسول اللہ کے نام پر جائز کر دیا جائے؟ طریقہ نہیں سکھایا؟ کیا طریقہ سکھایا؟ کیا طریقہ سکھایا؟ اگر روز مسجد میں 5 مرتبہ آتے ہو 6 مرتبہ آ کر دکھاؤ، اگر 5 بار آتے ہو مسجد میں، آج تمہاری عید ہے 6 بار آ کر دکھاؤ، پھر عید کی اذان نہیں ہوتی، عید کی اذان نہیں ہوتی، تکبیر تو ہوتی ہے نا؟ تکبیر بھی نہیں ہوتی، 6 بار آواز آتی ہے آؤ فلاح کی طرف، 5 بار آواز آتی ہے روزانہ آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، آج یہ آواز بھی نہیں آئے گی، بن بلایا آؤ شکرانے کے نفل ادا کرو، آج تمہاری عید ہے، یا اللہ ساز کے ساتھ آؤں، ڈھول بجاتا ہوں، ناچتا ہوں، نہیں یہ نہیں سکھایا طریقہ، شریعت نے یہ طریقہ نہیں سکھایا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، یہ نہیں سکھاتا شریعت سکھاتی ہے ہاں آؤ بڑے معزز طریقے سے آؤ، آتے ہوئے کیا کہو؟ کوئی ترانے نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے آؤ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہتے ہوئے اللہ کی تعریفیں بیان کرتے آؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، عید منا رہا ہے یہ شریعت نے سکھایا اس کو، لیکن اگر اس کو عید مان لیا جائے عید میلاد کو تو شریعت نے کوئی طریقہ تو سکھایا ہوگا نا؟ میرے بھائی ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے، سیکھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اگر یہ عید ہے تو شریعت نے طریقہ بھی سکھایا ہوگا۔ جب میں نے آپ کو بتایا پیشاب کرنے تک کے طریقے سکھائے ہیں، ایسے روشن راستے پر رسول اللہ نے چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، تو فرمایا اس کے بعد جو اس کے بعد گمراہ ہو جائے بس وہی گمراہ ہو سکتا ہے جس کی نصیب میں لکھا ہو ہلاک ہونا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔